أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اچھے حالات میں، اچھی جابز میں، اچھے بزنسز میں، اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مگر وہ لوگوں کو لوگ نہیں سمجھتے، یعنی لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور ان کے لیے ہے جو برے وقت سے گزر رہے ہیں اور وہ پہلے اچھے حالات میں تھے، جو اب مشکل میں ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ اچھے وقت میں تھے، پھر ان پر برے حالات آئے اور پھر وہ دوبارہ ان کو اچھا وقت ملا اور پھر وہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ ویڈیو بڑی غور سے دیکھنے والی ہے، اسکپ نہ کیجیے گا، بڑے غور سے یہ بات سننے والی ہے۔ یہ میرا ایک بڑا ہی قریبی دوست بڑے اچھے حالات میں، بڑے اچھے وقت میں، لیکن اس کے ایک سسٹم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے لیبر کو لیبر کی طرح اور کس کے چلنا ہے، یعنی مجھے ان کو ذلیل کر کے چلنا ہے، یار تمہیں نہیں پتہ یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اور اس کی تھوڑا سا اس زمانے میں اس کو یہ چیز سمجھا نہیں سکا، تو میں کچھ نہیں اسے بول پایا۔ تو اس نے خیر ایک وقت آیا، اس پر کافی حالات تنگ ہو گئے، تو تقریباً 7 سال کا ایسا وقفہ تھا، ایسا عرصہ تھا جس میں وہ ایسے ہو گیا بغیر میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ حالات پھر جب اللہ تعالیٰ کریٹ کرتا ہے تو وہ اس کو انسان کو نکھار رہے ہوتے ہیں، اس کو کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اس کے حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے، 7 سال گزر گئے، تو اس کے پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موقع دیا کہ وہ دوبارہ سے کھڑا ہو، اور کھڑا ہو کے دوبارہ اپنا کام اور اپنا بزنس شروع کر سکے۔ کسی کے اس نے دوبارہ سے کمپنی بھی بنا لی۔ اب اتفاق ہوا میرا اس سے دوبارہ سے ملاقات کا اور ملنے جلنے کا۔ تو جب میں آفس میں پہنچا، آفس میں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو اس کے بعد 4-5 ابھی سٹارٹنگ میں ہی بندے تھے، وہ ان کے ساتھ بڑا ہی روڈلی اور بڑا ہی پراؤڈلی بات کر رہا تھا۔ تو میں نے یہ چیز نوٹ کی، اور نوٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ پھر ظاہر ہے وہ جو پہلے ایک زمانے میں جب وہ اس کے اچھے حالات تھے، پھر اس کا جو رویہ جب 7 سال میں تھا، تو ہم لوگ ظاہر دوست تھے، اس کے ساتھ مثال کے طور پہ کھڑے تھے۔ تو پھر جب دوبارہ اس کا وقت آیا تو وہ فرینکلی اس کو جب تک وہ پھر میں نے بات نہیں کی، اس کا وہ رویہ چینج نہیں ہوا، تو اس نے ہمیں بھی اسی طریقے سے ڈیل کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے اس کو ایک واٹس ایپ پر میسج کیا، میں نے کہا دیکھو سرکار، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھے وقت سے گزار کے، جب آپ نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر اور غرور پسند نہیں ہے بالکل، اور لوگوں کو انسان نہ سمجھنا یہ سب سے فرعونی عادت ہے۔ تو اس نے خیر اس کا وقت گزر گیا، 7 سال بھی گزر گیا۔ پھر میں نے اسے میسج کیا کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے پھر سے، یعنی 7 سال میں تم نے اچھا ٹائم دیکھا کہ کیسے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا، تمہارے ساتھ دوست کھڑے تھے تمہارے، اور پھر تم دوبارہ اس چیز پر آ رہے ہو۔ تو مجھے کہنے لگا نہیں، یہ نہیں یار، تمہیں نہیں پتہ، یہ ہر بندے کو اس کے دائرے میں کس کے رکھو۔ میں نے کہا نہیں، اگر تم دوبارہ سے اسی مینٹیلٹی، اسی سوچ کے تحت کام کرو گے تو کوئی وقت دور نہیں ہے کہ یہ وقت ختم ہو کے دوبارہ 7 سال تمہیں کسنے کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کر دے۔ تو غور کیجئے گا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اونچائی سے نیچے لے کر جا رہا ہے تو آپ کو درس مل رہا ہوتا ہے، آپ کا امتحان بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کو دوبارہ سکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے سیکھیں، پھر دوبارہ جب اچھے حالات میں آئے تو کم سے کم لوگوں کو انسان سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہر بندے کو آپ غلام سمجھیں، آپ کے مطلب کے مطابق اگر نہیں ہوگا کام تو وہ کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر تواضع میں اور صحیح جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ چلا کریں، اور لوگوں کو انسان سمجھیں۔ ایک اور دوست تھا اسی طریقے سے، اس کی بڑی اچھی جابیں لگی ہوتی تھی، اس نے اپنے دوستوں کو ملنا جلنا چھوڑ دیا، واٹس ایپ اس کا بلاک، ہر بندہ بلاک،
میرا مطلب ہے کہ اس کوئی کسی سے کمیونیکیشن نہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم کالز جو ہیں وہ آنسر مشین پر لگی ہوئی ہیں دوستوں کے لیے. وقت گزرتا گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا رہا. پھر دوبارہ ایک ایسا وقت آیا کہ اسے 4 سال اس کے حالات خراب رہے، اس کے ڈاکومنٹیشنز خراب رہے، اور وہ بندہ واپس اپنے ایک دو جو اس کے اچھے دوست تھے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے لگا، اور بس محدود حد تک. تو اس کے بعد کوئی ایسا سانحہ ہوا، کچھ ایسا وقت آیا اس پر کہ اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی. تقریباً مہینہ، وہ 1.5 مہینہ اس چیزوں میں رہا کہ یعنی کہ دوستوں کو اور بھی میرے سے ملیں آ کر رہی وہ. دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کیا آپ نے اس وقت سے سیکھا یا نہیں. اگر آپ واپس انہی حرکتوں میں ایسے کلبز میں جا رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، بھنگڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے آپ حقہ پانی بھی اسی طریقے یعنی انہی حرکتوں میں آ گئے ہو، تو آپ کے لیے دوبارہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ بار بار دوست اور احباب یہ وہ بالز ہیں جن کو آپ میرا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھینکو گے وہ واپس، ایک دفعہ پھینکو گے شاید کچھ بہت اچھے دوست ہوں گے وہ واپس آ جائیں گے، لیکن یہ وہ بال ہے دوبارہ واپس نہیں آتی. جابز، بزنسز، یہ سارے ایسی بالز ہیں جن کو دیوار پر آپ ماریں گے تو یہ دوبارہ واپس آ جائیں گے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اپنے لائف سٹائل میں، ہمیں اپنے وقت میں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وقت آنے ہی نہیں دیا جائے کہ ہم اپنے رویے میں، اپنے حالات میں، اپنی چیزوں میں اللہ کا صبر ضرور کرتے ہیں اللہ کے آگے، لیکن جب اچھا وقت ہو تو یعنی کچھ دوست آپ دیکھیں گے کہ جناب جابز پر ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، کون سا دوست اس کو میسیج کر رہا ہے کون سا نہیں میسیج کر رہا. تو اس کو کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی جاب جاتی ہے تو پھر وہ سارے دوستوں کی طرف لپکتا ہے کہ یار مجھے جاب پر لگنا ہے، یا میرے یہ سی وی ہے. یہ جیسے وہ دوبارہ سے جاب پر جائے گا پھر دوبارہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں، دوست اور ریلیشنس اور رشتہ دار اور آپ کے ارد گرد آپ کے ویل وشر، آپ لوگوں سے کٹ نہ ہوں. حضرت عمر کا بھی قول ہے کہ اگر مسجد میں ذکر کرنا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ باہر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں، اور انٹریکشن میں آپ کو جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، کوئی اچھا بولتا ہے آپ کو، کوئی برا بولتا تو اس کا آپ کو اجر ملے، آپ اس پر صبر کریں. یعنی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھنا چاہیے، کٹ آف نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھئی جناب جب انسان کو خود کو ضرورت ہو تو وہ سمجھے کہ ساری دنیا اس کے ارد گرد جو ہے نا جمع ہونی چاہیے، اور لیکن جب کسی دوست کو اس کی ضرورت پڑے تو وہ بالکل سامنے نہیں آئے اور وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کرے، یا میرا مطلب ہے جو بھی ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ وہ اس سے کمیونیکیشن نہ کریں. کچھ دوست ایسے ہیں ان کے ساتھ جتنی مرضی کمیونیکیشن کرتے جاؤ ان کا دل نہیں بھرتا. ایسے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کو وزٹ بھی کرتے رہو پھر بھی ان کے لیے وہ نہیں، وزٹ ویلیو نہیں رکھتی. باتیں بھی کرتے رہو، موبائل پر بھی بات کرتے پھر وہ سمجھتے نہیں نہیں ابھی کچھ نہیں کیا. تو ایسے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو یعنی کہ بار بار بولیں کہ نہیں یار آؤ، نہیں یار ادھر آؤ، یہ کرو وہ کرو. مختصر یہ دنیا چھوٹی سی ہے، لائف بھی چھوٹی سی ہے، اس میں ہر بندے نے اپنا کردار کر کے چلے جانا ہے. اچھے کردار اور سٹیبل کردار کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ کوئی بندہ دیکھیں. اس سب معاملات میں سب سے اولیت چیز یہ ہے کہ ہم نے ان سب معاملات میں ریلیشنز میں اللہ کی خوشنودی دیکھنی ہے، یعنی کہ ہم یہ سارا کرتے ہیں اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم ملتے جلتے رہیں، لوگوں سے ملیں، کٹ آف نہیں ہوں، صلہ رحمی کریں، ہر چیز کریں. یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. آپ اگر دوست کی کسی کی ہیلپ بھی کر رہے ہو، اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو بہترین ہے، وہ واقعی آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ کے اچھے وقت میں آپ نے کسی دوست کا ساتھ دیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کیا. لیکن اگر آپ نے صرف انسان کو اس کے لیے کیا
اور اللہ کو مد نظر نیت میں نہیں رکھا تو دیکھیں باقی وہ معاملہ اللہ کا اور آپ کا ہے. میں مختصر کہتا ہوں کہ صرف ضرورت کے وقت دوستوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ دوستوں کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اسپیشلی ایسے دوست جو 2-3 جو ہوتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، جو آپ کو صحیح مشورہ دیتے ہیں، صحیح گائیڈ کرتے ہیں، ان کو آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان کو ارد گرد رکھنا چاہیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.